حسن بھائی، حال ہی میں پاکستان سے دانت توڑوانے کے بعد نریندر مودی نے پاکستانیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ اچھا، نریندر مودی صاحب کے میں اب کیا بات کروں، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کو پتہ نہیں کتنی آبادی، اب بتاتے ہوئے 1 ارب کتنا؟ 1 ارب 46 کروڑ۔ اچھا، 1.5 ارب ہو گیا جی، اب تک میرا خیال ہے اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا، جو ان کا حال ہے ہماری طرح۔ تو اتنے بڑے ملک کا سب سے ایک تاریخی ملک ہے، صدیوں پرانی تاریخ، ہندو مت صدیوں، یہ شایان شان نہیں ہے، یہ کسی فٹ پاتھیے کی، کسی کن ٹٹے کی، کسی جیب کترے کی زبان تو ہو سکتی ہے، تم سکھ چین کی زندگی جیو۔ بندہ پوچھے اسی نریندر مودی سے کہ آپ کے اپنے ملک میں 234 ملین لوگ، 234 کل آبادی کا تقریباً بنتے ہیں 30% شاید، وہ پاورٹی لائن پہ۔ تو مودی صاحب حالات ساڈے کو ایڈے فرق نہیں ہے گئے، ہوش کرو۔ اتنے تسی کنے آرام نہ بیٹھ کے ایک بونگی مار دی ہے کہ تم سکھ چین کی زندگی جیو۔ سکھ چین کی زندگی نہیں جی رہے ہم بھی، جیسے آپ کے 234 ملین پاورٹی لائن پہ ہیں، ان کا سوچو، ان پہ غور کرو، غیرت کو جھنجھوڑو، تم سکھ چین کی زندگی جیو۔ میں تو جی رہا ہوں اور اس جینے پہ شرمندہ ہوں، اس لیے کہ میرے ہم وطنوں میں سے بھی پاورٹی لائن پہ بے تحاشا لوگ ہیں۔ اب شاید نریندر مودی صاحب کو یہ نہ پتا ہو کہ پاورٹی لائن کا مطلب کیا ہے۔ علاج نہ ہو سکے، دیہانت ہو جائے یعنی فوت ہو جائے تو اس کے وہ جو رسوم وغیرہ وہ نہ کر سکے، یہ ہے پاورٹی لائن۔ کن کو گانے دے رہے اور دیکھ کب رہے ہو جب ابھی آپ کا سندور اجڑا ہوا ہے، آپ کی مانگ ہی نہیں رہی، سندور تو بات کی بات ہے، دانت آپ کے آج تک کھٹے ہوں گے لیکن ڈھیٹوں کی طرح۔ اچھا، ڈھیٹ ہمارا پولیٹیشین بھی ہے، دیکھو بات سنو، میرے سے نہیں ہوتا، اگر آپ کوئی سچ نہیں بول سکتے تو خاموشی اختیار کرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ نریندر مودی کے شایان شان نہیں ہے۔ جیسے میری یہ کتاب ہے، کالموں کا مجموعہ ہے، بی بی بابو اور بے بس عوام۔ بی بی سے میری مراد اس عمر میں بے نظیر بھٹو، بابو ہے نواز شریف، مودی دا یار تم سارے ہی ایسے ہو۔ یہ برے صغیر کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کا حکمران اتنا سفاح، ہوس اقتدار کا مارا ہوا، اتنا لالچی، اتنا وحشی ہے، تو ورنہ میری گولی تو ہے ہی، تو گولیاں تو ساڈے کول بھی بات نہ، پھر ایتھے بھی لیٹ دا کچھ نہیں بننا، اوتھے دی بھی لیٹ نو کچھ نہیں ہونا، مارے جان گے لوگ، تینوں شوق ہے کر لے۔ میں 70+ ہوں، مجھے جوانی میں بھی زندگی کی کبھی پرواہ نہیں رہی ہے، یاد رکھنا۔ اور پاکستانی بھی کرنے کے بعد سوچتے ہوتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو یہ جو بات میں کرتا ہوں اپنے حکمرانوں سے بھی یہی بات کرتا ہوں، آپ سے بھی یہی مودی صاحب، وہ اس لیے کہ میری کھوپڑی میں تھوڑا سا مغز بھی ہے اور میرے دل میں تھوڑا سا درد بھی ہے۔ آپ ووٹ بٹورنے کے لیے، لوگوں کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں بند کر دو، یا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ دیکھو، اقتدار جو ہے، آپ بھگوان کہتے ہیں، تو یہ آپ کے بھگوان کا آپ کے لیے انعام بھی ہے تو امتحان بھی ہے۔ اپنے جیسے ان کروڑوں لوگوں کا سوچو، آپ کے تو اولاد ہی کوئی نہیں، آپ کو تو شاید وہ درد ہو ہی نہ، بچے مر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا قتل عام ہو رہا ہے غزہ میں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں آپ کا ٹائپ کیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے کبھی کوئی انڈین یہاں تو کیا ملنا ہے، بیرون ملک پوچھیں تو میں کہوں گا یار تم لوگ سوچتے نہیں، یہ اس خطے کی بدنصیبی۔ اور سچ پوچھیں تو اس کا ایک اینگل اور ہے،
इनको सजा मिलनी चाहिए। हुक्मरानों का इंतखाब करना जिनको नहीं आता उनको अगर सजा, एटमी सजा भी मिले तो कम। आगे चलो। हाँ जी, वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क की तबाही हमेशा मार्शल लॉ दौर में आई। जिनका काम जंग लड़ना है वो सियासत में क्यों घुसे हुए हैं? इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, जो मैंडेट चोरी करके बैठे उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है इसको अगर आप सतही तौर पे देखें तो ठीक लगता है। अच्छा, तो गंडापुर साहब कोई डंडापुर होना है, कोई फलाना है, एहो कुछ ही आंदा है समझना चाहिए। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जमहूरियत है कहाँ। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने तो पहले क्या सी, सुल्तानी जमहूर का यानी अवाम की बादशाहत का जमाना आता है। किथे है? इस मुल्क में कभी जमहूरियत नहीं रही। अली अमीन गंडापुर साहब किसी गंडेपुर को लुंदी है या डंडेपुर को लुंदी है। अवाम की तो कोई नुमाइंदगी असेंबलियों में है ही नहीं। कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई डॉक्टर, कोई IT का स्पेशलिस्ट, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर। लेक्चरर क्या भाई, वाई लेक्चर, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हो, ये सीनियर लोग। तो कोई किसानों का नुमाइंदा, कोई पढ़ा लिखा, सारे किसान थे मेरी तरह जाहिल नहीं, पढ़े लिखे को उनकी नुमाइंदगी। हमारी जमहूरियत इतनी बदकार और बेशर्म है, क्या कह रहा हूं, बदकार, फाहिशा, कि परवेज मुशर्रफ साहब फौजी थे, ग्राउंड के साथ बहुत प्यार मोहब्बत था। उन्होंने खवातीन की सीटें बढ़ाई, सारियां बेगमा बढ़ गई हैं। वो कनेड दी कोई प्रिंसिपल को लाहौर कॉलेज की, या फॉर दैट मैटर मुझे यही 2-4 नाम आते हैं, कुछ नहीं। अरफा करीम जैसी बच्चियां, वो तो शी डाइड वेरी यंग, कोई नजर नहीं आती बेगमों के अलावा। कैट वॉकर का ही जरूर है, थोड़ी कम्युनिटी है ना, तो शर्म करो। एक है खानदान चिमड़े है, उधर पुटो खानदान चिमड़े, वो क्या चाहते हो? अच्छा, ये हमेशा मार्शल लॉ क्यों आता है, कभी ये सोचा आपने? देखो बात सुनो, मैं उस वक्त बहुत गंडापुर साहब छोटा बच्चा था। मैंने जिंदगी में अगर कोई पुरसुकून साल, मुझे तमीज नहीं थी सुकून आसूदगी क्या होती है, हम बड़े आसूदा लोग थे। अवाम को मैंने रिलैक्स्ड देखा, टेंस नहीं देखा। हालात उस वक्त भी बहुत अच्छे नहीं। अयूब खान का मार्शल थ्रू आउट, भूख नंग तब भी थी। ये तो एक वल्गर सा माशरा बन गया है। मैं तो कहता हूं इस मुल्क में हर आदमी इस मुल्क को खा रहा है। जिनकी मैंने पहले बात की उनके जबड़े, रेडी वाला भी तुमने ना क्या कर दिया है, उसकी ये चोंच, वो इतनी सी बोटी मुल्क की उतारता है। एक दूसरे को मार रहे हैं, डॉक्टर उनको मार रहे हैं, मैकेनिक है जो गाड़ियां जहां रिपेयर की, वो डॉक्टर को ठोक रहा है, उसको कोई और ठोक रहा है, सब एक दूसरे को ठोक रहे हैं। इस तरह की बातें ना करो, कभी इस पे गौर करना। मुझे नहीं पता आपकी तालीम क्या है, उम्र क्या है, माशाल्लाह आते क्यों? जिस दिन इस मुल्क का सियासतदान सचमुच का सियासतदान बन गया, उगालदान नहीं, फॉर्च्यून हंटर्स नहीं, ये नौबतें नहीं आएंगी। अच्छा, अब इमरान खान को ये रिवायत है अगेन, किसकी? आपकी। हुआ क्या था? ठीक कह रहे हो, यहां इमरान खान को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, तो पीपल्स पार्टी का जो बानी था उसको बेगुनाह तो फांसी चढ़ा दिया। उसकी बेटी और बीवी को कजाफी स्टेडियम लाहौर में लाठियां मारी गई। बेगम नुसरत भुट्टो के टांके लगे और सर पे वो चोटें थी जिनके नतीजे में वो एक उम्र के खास हिस्से में जाने के बाद वो दिमागी उनका ना मामला ठीक नहीं था। इसलिए अपने काम करो, अपनी कम्युनिटी पे आप अच्छे हो, चलो इमरान बहुत अच्छा है,
دیکھو میں نے ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں کہا کہ میں نے ویسی خوبیاں کسی میں نہیں دیکھی، پاکستانی تاریخ میں نہیں. چلو قائد اعظم تو بنی ہے، پاکستان ہے، بابا قوم، ان کو علیحدہ کرو، کوئی بھی نہیں، کوئی شک نہیں، ویسی قومیاں بھی نہیں دیکھی. یہ جیسے جیسے کتورے باندھے ہوئے تھے. جب جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان جیسے لوگ، وہ جو برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی غلطی ہو بھی جائے گا، یہ میں ویسے محاورتاً بات کر رہا ہوں، تو کیا کیا ان کا اور بہت سارے لوگ. تو اس لیے کہ خدا کا خوف کریں. بات آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مارشل لا کوئی لا نہیں ہے، جو ٹرم ہے مارشل لا کو لا ہے ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ میں یقین سے کہتا ہوں، میں نہیں جانتا نا، میں تو ویری اسمال کڈ. ایوب خان کو تو میں نے نہیں دیکھا، آئی اسٹل ریسپیکٹ ہم. جائیں کبھی کتاب پڑھیں، شبیر حسین شاہ صاحب ٹاپ کے انگریزی کے جرنلسٹ تھے. وہ بندہ کتنی محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا. ہوا کیا تھا جب یہ بڑے بڑے پیٹوں، اچکنوں، مونچھوں، ٹڈھوں والے، ایک گاڑی میں خود، دوسری میں کتے، تو وہ سوچتا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں. سو اس لیے نظر ثانی کرو، اپنی کمیونٹی کو بھی دیکھو. آپ کی بات نہیں کرنا، پوری کمیونٹی آپ کی کتنی گندی، غلیظ، موقع پرست ہے. تو آپ ہی نا پولیٹیشنز ہی ہو نا سارے. ووٹ کو عزت دو، پھر مکی کتنے گل، پیداوار کس کی؟ جاؤ لکی، خود بھٹو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، پیداوار کس کی؟ ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والا بندہ ذرا ایک کمیونٹی کے طور پہ اپنے آپ کو دیکھو. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی نہیں، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں.